لیکن جہاں تک بات معراج محمد کی ہے، میرے نبی کے معراج کی ہے، معراج معجزہ ہے، معراج میرے نبی کا یہ روح مال جسد ہے، یہ روحانی جسمانی ہے، محض خواب کی کیفیت نہیں۔ آئیے قرآن نے بتایا ہے، جب آغاز کیا نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں فرشتے کی صورت میں لے کر نہیں گیا، بعبدہ میں بندے کی حیثیت سے لے کر گیا ہوں، اور جب وہاں پہنچا نا ایوان قدرت میں تو اللہ نے فرمایا کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ سبحان اللہ، میں نے براہ راست بندے پہ وحی کی ہے۔ سبحان اللہ، جب چلا تھا تو تب بھی سید البشر ہے، وہاں پہنچا ہے تو سید البشر ہے۔ خیر میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ اب معراج کی بات تھی، اللہ کے نبی اور دیگر انبیاء فرق کیا ہے؟ سارے نبی محترم ہیں۔ حضرت موسیٰ دعائیں کرتے ہیں، اللہ میری التجا ہے مجھے اپنا دیدار کروا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتا۔ اور ایک میرے نبی کی ذات ہے، اللہ فرما رہے میرے محبوب آ جا، میں ملاقات کا مشتاق ہوں، میں اپنا آپ دکھانا چاہتا ہوں۔ نبی ام ہانی کے گھر شاب ابی طالب میں میرے نبی ام ہانی کے گھر اللہ کے نبی آرام فرما ہے، جناب جبریل امین کو بھیجا گیا ہے، حضرت جبریل آئے ہیں۔ حضرت جبریل نے اللہ سے پوچھا اللہ جی جانا کیسے ہے؟ دروازے سے؟ فرمایا نانا اب معراج کہتے ہی اس کو ہے جو خرق عادت کے طور پر ہو، جو خلاف طریقہ ہو۔ اب معراج کے لیے اللہ کے پیغمبر جس مکان میں سوئے ہوئے تھے اس چھت کو پھاڑا گیا ہے، جناب جبریل نیچے آئے ہیں، اب اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی آرام فرما ہے، اور جبریل نے اللہ سے پوچھا اللہ جی میں اسے اٹھاؤں کیسے؟ میں یا محمد کہوں تاکہ یہ اٹھ جائے، میں یا رسول اللہ کہوں تاکہ یہ اٹھ جائے، میں محمد بن عبداللہ کے نام کی پکار دوں تاکہ یہ اٹھ جائے، یا پھر میں بازو کو ہلاؤں تاکہ یہ اٹھ جائے، یا پھر میں آپ کے زلفوں پہ اپنا نورانی پر مسلوں تاکہ یہ اٹھ جائے، یا سینہ اقدس پہ ہاتھ رکھوں تاکہ یہ اٹھ جائے۔ میرے رب نے فرمایا میں ایک تخیل پیش کر رہا ہوں۔ میرے اللہ نے بتایا جو کتب احادیث اور آثار سے جو چیزیں نظر آتی ہیں، میرے رب نے کہا ہوگا، میرے رب نے کہا جبریل تو آج تک آدم تا عیسیٰ انبیاء کے پاس وحی لے کر گیا ہے، تو نے دیکھا جب میں نے آدم سے کلام کرنا تھا تو میں نے کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، جب آدم سے کلام کرنا تھا میں نے حرف ندا کے ساتھ یا آدم کہہ کر پکارا، جب بات موسیٰ کی آئی میں نے کہا یا موسیٰ، تو موسیٰ کو یا کہہ کر پکارا، یا عیسیٰ بن مریم کہہ کر پکارا، یا داؤد کہہ کر پکارا، تو میں نے ہر نبی کو اس انداز میں حرف ندا کے ساتھ پکارا ہے۔ تو قرآن لانے والا ہے جس کے اطہر پر کبھی تو نے سوچا کہ میں رب ہونے کے باوجود میں نے جب بھی نبی کو بلایا ہے میں نے نام لے کر نہیں پکارا؟ ادب کا تقاضا ہے، احترام کا تقاضا ہے۔ اب تو نے اٹھانا ہے تو انداز وہ نہیں ہوگا اٹھانے کا، تو فرشتوں کا سردار ہے لیکن اس کا غلام ہے، فرشتوں کا امام ہے لیکن اس کا خادم ہے، اس ذات کا خادم ہے، تم ملائکہ کا سردار ہے۔ اب اللہ نے ملائکہ کے سردار کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بٹھا دیا ہے، فرمایا کہ ان کی تلیوں کو اب تو نے اس انداز میں چومنا ہے۔ اب اٹھانے کا انداز اصل میں یہ مقام ہے۔ ایک عجیب بات کہوں جو میری نہیں، امام الاولیاء شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں، ان تین چیزیں اگر بندے میں نہ ہوں تو بندے کو فیض نہیں ملتا۔ اگر یہ تین چیزیں بندے میں نہ ہوں تو بندے کو فیض نہیں ملتا، یعنی باپ کا فیض بیٹے کو نہیں ملتا،
استاد کا فیض شاگرد کو نہیں ملتا، پیر کا فیض مرید کو نہیں ملتا، نبی کا فیض امتی کو نہیں ملتا۔ فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت لاہوری فرماتے ہیں میں نے جو قرآن کا مطالعہ کیا، میں نے جو احادیث نبوی کو دیکھا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ نہ ہوں تو پھر بندہ کسی کام کا نہیں۔ نمبر 1 ادب، اگر امتی کے دل میں نبی کا ادب نہیں تو اس امتی کو کبھی نبی کا فیضان نصیب نہیں ہوگا۔ اگر بیٹے کے دل میں باپ کا ادب نہ ہو، شاگرد کے دل میں استاد کا ادب نہ ہو، مرید کے دل میں پیر کا ادب نہ ہو تو اسے فیض کبھی بھی نصیب نہیں ہوتا۔ نمبر 1 ادب، نمبر 2 محبت۔ اگر اس پہ بات کروں نا تو میرا سارا وقت اسی پہ لگ جائے گا۔ قرآن نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا لوگو میری محبت مجھ سے محبت کیوں کرو؟ فرمایا اس لیے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، حدیث مبارکہ ہے۔ تو خیر میرے دوستو، دوسری چیز محبت ہے۔ اگر محبت استاد سے، باپ سے، پیر سے، نبی سے محبت نہ ہو تو پھر میرے دوستو پھر بندے کو اطاعت نصیب نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز فرمایا نمبر 1 ادب، نمبر 2 محبت، اور تیسری چیز اطاعت ہے، اطاعت۔ آئیے میں پہلی پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ادب۔ جبریل آئے ہیں اور جبریل میرے پیغمبر کے پاس ادب اور احترام کے ساتھ نبی کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ جبریل نے کہا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا ہلانا نہیں چومنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہلانا نہیں چومنا ہے۔ بتانا چاہتے تھے وہ سید الملائکہ ہے، یہ سید الانبیاء ہے، یہ سید البشر ہے، وہ سید الملائکہ ہے۔ اب اللہ بتانا چاہتے تھے حضرت جبریل امین آئے ہیں اور حضرت جبریل امین نے میرے مصطفیٰ کی تلیوں کو چوما ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا نہ پھولوں میں نہ کلیوں میں، نہ پھولوں میں نہ کلیوں میں جو مزہ محمد کی تلیوں میں۔ جبریل سے کہا ہوگا نا کہ جبریل تو نے موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، تو نے آدم تا عیسیٰ انبیاء کے پاس گیا ہے، تو وہی بھی لے کر گیا ہے، لیکن جو مزہ آج میرے محبوب کے قدموں میں ہے یہ مزہ تمہیں کہیں سے نصیب نہیں ہوا ہوگا۔ پھر میرے نبی کو اٹھایا گیا ہے، خرق عادت معجزہ تھا نا، خوارق کے طور پر نبی علیہ السلام کو وہاں سے حتیم والی جگہ پہ لایا گیا ہے۔ اب میرے نبی پہ ابھی نیند طاری تھی، میرے نبی پھر وہیں پہ سو گئے، حتیم والی جگہ پہ اللہ کے نبی وہیں پہ سو گئے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا گیا ہے اور میرے نبی کو وہاں سے چاہے زمزم پہ لایا گیا ہے، جو زمزم کا چاہ ہے نا کنواں، وہاں پہ لایا گیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک چیرا گیا ہے، شق صدر ہوا ہے، میرے نبی کے سینہ مبارک کو کھولا گیا ہے۔ امتی اور نبی کا فرق سمجھیں۔ پھر میرے نبی کے قلب سے، میرے نبی کے سینے سے دل مبارک کو، قلب محمد کو باہر نکالا گیا ہے اور جنت سے ایک تشت کو، سونے کی تشت کو لایا گیا ہے، ایک بڑی پرات کو لایا گیا ہے اور آب زمزم سے میرے نبی کے دل کو دھویا گیا ہے۔ پھر اس دل کو نبی کے سینے میں پیوست کیا گیا ہے، پھر اس سینے کو جوڑ دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس سینے کو جو، اس میں بہت سارے نقطے ہیں لیکن میں سارے چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر میرے نبی کے سینے کو جوڑ دیا گیا ہے۔ پھر جنت سے ایک سواری لائی گئی ہے جسے ہم براق کہتے ہیں، جنت سے سواری لائی گئی ہے۔ یہ سفر تھا نا اسباب کا، تو یہاں پہ سبب کو اختیار کیا گیا ہے، ایک سواری کو لایا گیا ہے، یہ جنتی براق تھا۔ کتب احادیث کے مطالعہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جانور کتنا بڑا تھا، تو بات جو خلاصہ ہے کہ یہ گدھے سے، حمار گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا یہ براق تھا۔ اور جب میرے نبی براق پہ بیٹھنے لگے اس نے شیخی ماری ہے، اس نے جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جیسے بندہ خوشی میں آ کر ٹھمکا،
اس نے شیخی ماری ہے. تو جبریل نے فوراً مہار پکڑ کے کھینچا, یہ روایات میں ہے, کھینچا ہے اور اسے کہا جہاں نبی ہو وہاں ٹھمکے کی اجازت نہیں ہے. ادب کا تقاضا ہے, جہاں نبی ہو وہاں ایسی حرکت کی, ایسی دھمال کی اجازت نہیں ہے, ایسے ناچ کی اجازت نہیں ہے. ٹھہر جا, اب یہ رک گیا ہے. میرے نبی براق پہ بیٹھے ہیں, براق کی رفتار کیا ہے میرے دوستو, آپ حیران ہوں گے. براق کو براق کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ برق سے ہے, برق بجلی کو کہتے ہیں. ہمارے حضرت صاحب سے ایک بندے نے کہا کہ جی یہ کیسے ہو گیا کہ براق پہ بندہ بیٹھے, براق پہ نبی بیٹھے اور آنن فانن بندہ مسجد اقصی میں پہنچ جائے, یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا کہ ایسے ہو گیا. ایک پہلی بات, لے جانے والا کہتا ہے سبحان الذی اسرا, کہ میں لے جانے والا ہوں وہ ان کمزوریوں سے پاک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سواری پہ گئے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے جی اسے براق کہتے ہیں. فرمایا براق کس سے ہے؟ کہتا ہے جی برق سے ہے. اچھا برق کسے کہتے ہیں؟ کہتا ہے جی بجلی کو کہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر بندہ کراچی ہو, ایک بجلی کی لائن کراچی میں اس کا بٹن ہو اور پشاور میں بلب ہو اور ادھر سے بٹن دبایا جائے تو کتنا وقت لگے گا پشاور تک کرنٹ جانے میں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ برق ہے. تو اسی لیے تو اللہ نے براق بھیجا. اب عقل کو اس سے تعلق نہیں, یہ تو اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے کہ ادھر براق پہ بیٹھے ہیں اور جہاں پہ نبی کی نگاہ جاتی ہے وہاں براق کا قدم جاتا ہے. میرے نبی چلے ہیں, سب سے پہلے مدینہ یثرب اللہ کے نبی کو اتارا گیا ہے. جبریل نے عرض کیا ہے. اب دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ جبریل سرکار کے ردیف تھے, یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, ردیف تھے. یہ سفر اکٹھا تھا. میرے نبی مسجد اقصی سے چلے ہیں جسے قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, مسجد حرام سے چلے ہیں. میرے نبی چلے ہیں. اب سب سے پہلے اسٹیشن آیا ہے, کہا رک جائیں. اب یہ رکے ہیں. میرے نبی نے 2 رکعت کہا گیا یہاں 2 رکعت نفل پڑھیں. اللہ کے نبی نے سرزمین یثرب پہ 2 نفل پڑھے ہیں. جبریل نے عرض کیا یہ وہ جگہ ہے جسے یثرب کہتے ہیں, یہ وہ جگہ ہے جو مدینہ الرسول بنے گی, یہ وہ جگہ ہے جو آپ کا دار ہجرت بنے گا, یہ وہ جگہ ہے جو آپ کا دار مدفن بنے گا, یہ مدینہ ہے مدینہ. اللہ کے نبی نے 2 رکعت اس مقام پہ پڑھی ہیں. پھر سرکار سوار ہوئے ہیں, پھر میرے نبی طور سینا پہ پہنچے ہیں. اور اسی لیے اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ جو موسیٰ کا مقام معراج ہے نا وہ میرے محمد کی گزرگاہ ہے, وہ میرے نبی کی گزرگاہ ہے. میرے نبی طور سینا پہ پہنچے ہیں, اتارا گیا ہے. نبی نے طور سینا پہ 2 رکعت نفل پڑھے ہیں. پھر نبی سوار ہوئے ہیں. پھر میرے نبی کو مدین کی جگہ پہ لایا گیا ہے. عرض کیا یہ حضرت شعیب کی قوم کی جگہ ہے, آپ یہ مدین ہے. اللہ کے نبی نے وہاں پہ 2 رکعت پڑھے ہیں. پھر اللہ کے نبی کو بیت اللحم لایا گیا ہے, اتارا گیا ہے. جبریل نے عرض کیا یہ حضرت عیسیٰ کا جائے ولادت ہے, یہ بیت اللحم ہے. اللہ کے نبی نے وہاں پہ 2 رکعت پڑھی ہیں. پھر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے ہیں. پھر ایک جگہ پہ لایا گیا ہے. پھر اللہ کے نبی کو اتارا گیا ہے. پھر بتایا گیا ہے یہ بیت المقدس ہے. آپ کے آنے سے پہلے انبیاء کو بلوایا گیا ہے. حضرت آدم تا عیسیٰ سارے انبیاء بیت المقدس میں صفیں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. میرے آقا بیت المقدس پہنچے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنے براق کو ایک پتھر کے ساتھ باندھا ہے. میں صرف اجمال عرض کر رہا ہوں, ایک پتھر کے ساتھ باندھا ہے. بھائی اندر تو سارے نبی ہیں, کوئی امتی آ نہیں سکتا, تو پھر جانور کو باندھنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی نے طریقہ دیا ہے کہ اسباب کا جہاں ہونا تو سبب اختیار کرنا چاہیے. اپنی سواری کو لاک لگانا, اپنا جوتا سنبھالنا, اپنی اشیاء کو سنبھالنا یہ نمازی کا کام ہے. نبی علیہ السلام نے پتھر سے اپنی اس براق کو باندھا ہے. اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں, آذان ہو چکی ہے, اقامت ہو چکی ہے اور اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی ہے. یہ کون سی نماز ہے میرے دوستو؟ علماء نے لکھا کہ یہ عشاء کی نماز کے بعد
اور فجر کی نماز سے پہلے یہ 2 رکعتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بوقت تہجد پڑھائے ہیں، با جماعت پڑھائے ہیں، انبیاء کی صفیں موجود ہیں، اللہ کے نبی مصلی امامت پہ تشریف لائے ہیں، اقامت کہی گئی ہے، میرے نبی نے نماز پڑھائی ہے، اور کتب احادیث میں موجود ہے اللہ کے نبی نے یہ نماز فاتحہ کے ساتھ پڑھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فاتحہ پڑھی ہے، جو پیچھے مقتدی ہیں ان میں کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہ جس پہ اس سے پہلے اللہ نے فاتحہ نازل کی ہو، جسے فاتحہ آتی ہو۔ میرے نبی نے نماز کے اندر فاتحہ پڑھی ہے، جو پیچھے نبی ہیں ان پہ فاتحہ نازل نہیں ہوئی۔ نبی کی فاتحہ سارے انبیاء کی فاتحہ ہے، امام کی فاتحہ مقتدی کی فاتحہ ہے، تو پھر یوں کہنا جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، تو کیا کہو گے معراج کی شب میرے نبی کی انبیاء کی نماز کے متعلق میرے نبی نے نماز پڑھائی ہے، نبی نے فاتحہ پڑھی ہے، اور تمام انبیاء نے اسے سماعت کیا ہے۔ میرے نبی نے نماز پڑھائی ہے، سارے انبیاء نے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، سلام پھرا ہے، حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں، پھر ایک جلسہ منعقد ہوا جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعہ کریں گے۔ اللہ سے دعا التجا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو مقصد معراج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔